السلام علیکم۔ عفیف سراج صاحب نے بہت مبالغے سے کام لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نثر کا آدمی نہیں ہوں بالکل۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شام عفیف سراج کے نام اہتمام کیا تھا عرفان اعظمی صاحب نے، تو اور اس میں حکم دیا تھا مجھے سپاس نامہ لکھنے کے لیے۔ کبھی کبھی جو کام کرے جائیں وہ اتفاق سے صحیح ہو جاتے ہیں، اور یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی رہا تھا۔ لیکن اب چونکہ آپ کا حکم ہے، میں چند سطور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عرفان و آگہی کے علمبردار اجتبیٰ حسین رضوی صاحب، 1908 سے 1991 تک کا زمانہ ہر لحاظ سے زبان، ادب، تہذیب، سیاسی، مذہبی، اجداد کے اقدار اور اخلاقی زوال کا دور ہے۔ اس دوران روایت شکنی بھی ہوئی اور متعدد تحریکیں رونما ہوئیں۔ علم کا بول بالا ہوا تو فکر میں پستی بھی دیکھنے کو ملی۔ تقریباً فنکار ریاضت، مشق اور کاوش کے راستے کو چھوڑ کر آسان شہرت حاصل کرنے کی طرف گامزن نظر آئے، مگر یہ سوچ ان فنکاروں سے بہت دور رہی جو خمخانہ علم و دانش سے عرفان و آگہی کے موتی چننے کے خواہش مند تھے۔ ان چند علمی شخصیات میں اگر اجتبیٰ حسین رضوی مرحوم کا نام نہ لیا جائے تو وہ دور ہی ادھورا مانا جائے گا۔ اجتبیٰ حسین رضوی صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالنا اہل علم و دانش کے لیے شاید ممکن ہو، مگر مجھ جیسے حقیر طالب علم کے لیے اس لیے دشوار گزار ہے کہ جس ہستی کا ننہالی سلسلہ مرزا سلامت علی دبیر سے، ددیالی سلسلہ میر انیس کی شاگردی سے، جن کا تعلق سادات رضویہ سے، والد محترم حضرت اظہر حسین صاحب باوقار مرثیہ گو شاعر، بزرگوں میں صوفی شاعر شاہ فیض اللہ ہوں، ان پر قدم اٹھانا گویا دانتوں میں پسینہ آنے کے مترادف ہے۔ اگر شاعری کے ادوار کا ذکر کیا جائے تو 3 ادوار پر مبنی شاعری ادب میں وہ اضافہ ہے جو آپ کی شخصیت پر ہر پہلو کو مانند آفتاب روشن کرتا ہے۔ پہلا دور رومانیت اور تصوف پر، دوسرا دور فلسفہ اور جستجو پر، تیسرا اور اہم دور حقیقت گوئی پر مبنی ہے۔ یہ تینوں ادوار میں ہر موضوع پر آپ نے ایسی روشنی ڈالی، گویا مضامین کو ایسے باندھا جو ایک مخصوص شاہراہ پر سنگ میل کی نشاندہی ہے۔ آگ پانی سے بھاپ اٹھتی رہی، ہم سمجھتے رہے محبت ہے۔ میں نے اجتبیٰ حسین مرحوم کو نہیں دیکھا، مگر پچھلے دنوں ایک مخصوص نشست میں ان کے پوتے عفیف سراج صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کو سن کر یہ خوشائن بات محسوس ہوئی کہ عفیف سراج صاحب کی غزل میں تمام نزاکتوں کے ساتھ اسلوب اور اظہار کی پختگی کا احساس پوری طرح موجود ہے، جو اس اعتماد کا حامل ہے کہ رنگ سخن میں اب بھی جادو جگایا جا سکتا ہے۔ تجسس، احساس کی برہمی اور تخیل کا خزانہ کسی بھی تخلیق کا وہ سرمایہ ہے جو اعتماد، توازن اور وقار کا خوشگوار سنگم، گویا دماغ سے دل تک کا سفر ہے، جو عفیف سراج صاحب کے کلام کا وصف ہے۔ عفیف سراج صاحب سے سب سے زیادہ جن شخصیات کا ذکر سنا وہ ہیں ان کی بڑی بہن بجیا محترمہ عفت شہاب صاحبہ اور بڑے بھائی حسین تاج رضوی صاحب۔ میں ان دونوں حضرات کی شخصیت پر مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ عفت شہاب صاحبہ کے سلسلے میں عفیف صاحب نے فرمایا کہ والد کے انتقال کے بعد ہر لحاظ سے رہنمائی بجیا نے فرمائی۔ بجیا اجتبیٰ حسین صاحب کی بڑی پوتی ہیں۔ آپ کے متعلق اگر کہا جائے کہ آپ فلسفہ، منطق، عربی، فارسی، قرآنیات، دینیات، علم کلام میں اپنے دادا اور نانا کے قلم کے علمبردار ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جتنا کلام میں نے عفیف صاحب سے سنا اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ بجیا نے اپنی مشق سخن کی مشقت کو روح کی گہرائیوں سے پروان چڑھایا۔ بجیا کی شخصیت کے لیے میں یہاں موجود ان کے خاندان کے محقق حضرات سے کہوں گا کہ ان کی رہنمائی میں ان کے حالات زندگی پر ایسی کتاب مرتب کریں جو آپ کی شخصیت کی ہر چھوٹی بڑی بات سموئے ہوئے ہو۔ حسین تاج رضوی صاحب ایک کثیر الجہت مطالعے پر مبنی شخصیت کے مالک ہیں۔ اجتبیٰ حسین صاحب کے بڑے پوتے ہیں۔ یوں تو حسین رضوی صاحب نے بہت سے علوم حاصل کیے، مگر ان کا شاعرانہ میلان فلسفیانہ ہے، جس کا سبب وہ اپنے والد اور بجیا کی ذہنی تربیت بتاتے ہیں۔ حسین رضوی صاحب کی شاعری کا مختص الفاظ کا برتاؤ ہے جو استعاراتی اور تلمیحاتی ہے۔ اہل نظر اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ طرز سخن آسان کام نہیں۔ آخری سطور میں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اجتبیٰ حسین رضوی جس شجر کا نام ہے، جب اس کے پھل اتنے ذی علم، خوش فکر اور قادر الکلام ہیں تو ان کی شخصیت کس معیار کی ہوگی، اہل علم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔